آپ کی وجہ اب آپ میری بات نہیں سن رہے, آپ میں ٹالرنس ہی نہیں ہے یار, آپ میں برداشت ہی نہیں ہے, ٹالرنس سے پیدا کرو بات اپنے تو اندر. سنیے نا بھائی. اس میں عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کا ذکر ہے, کیا ذکر ہے, یاد ہے آپ کو کیا ذکر ہے؟ اور پورا سٹرگل بھائی وہ ان عورتوں اور بچوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام آباد میں مار پڑی ہے. اس کے باوجود اچکزئی صاحب کا یہ ذکر کیا ہے کہ وہ استقلال کے نام سے ایک میگزین نکالتے تھے اور اس کا ڈیکلریشن انہوں نے لاہور سے لیا تھا. اور عبدالعزیز کرد صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی لاہور کے اخباروں میں آگے لکھتے تھے. اس میں نے یہ کہا ہے کہ پنجابی اور جو بلوچ ہیں اور عبدالصمد خان اچکزئی صاحب, ان کا بڑا پرانا تعلق ہے, 1947 سے پہلے کا تعلق ہے. تو جو لوگ آج مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کیوں بلوچوں کی بات کرتے ہو, تو ان کو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر اچکزئی صاحب اور عبدالعزیز کرد صاحب جو ہے وہ لاہور کے اخباروں میں جا کے بلوچستان کے مسئلے پہ لکھ سکتے ہیں, تو میں اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچوں کے لیے کیوں نہیں بول سکتا؟ جہاں تک آپ پشتونوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی, آپ کی رائے جو ہے وہ میری رائے سے مطابقت نہیں رکھتی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو عورتیں اور بچے اسلام آباد پہنچے ہیں راستے میں, ان کو جو پشتون نیشنلسٹ ہیں انہوں نے جگہ جگہ پہ ان کا استقبال کیا ہے, اور اس میں منظور پشتین صاحب بھی شامل ہیں, اور بھی لوگ شامل ہیں, اور ان لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, لیکن آپ نے ایک زبردستی کا اعتراض بنا لیا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. کل رات کو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں, ایک ہی پیج. فیصل واڈا نے فائز عیسیٰ کے فیصلے کا اعلان 1 مہینہ پہلے کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے, جو آپ سب کو پتہ ہے. جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ہے مسلم لیگ نون, اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں. اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے, تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی, اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی, جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی, اس مرتبہ جو تحریک ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف چلے گی, یہ مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیہائنڈ دی سین انٹرنیشنل پلیئرز جو پلاننگ کر رہے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے یہ امپلیمنٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان میں مضبوط سیاسی جماعتیں چاہیے. سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط ہیں نہیں ہیں, تو جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سب کچھ دور پہ لگا کے صرف پاور حاصل کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے اپنے پاؤں پہ وہ کلاڑی مارنے جا رہی ہیں, اور آپ کو 6 مہینے کے اندر 8 اگست 2024 تک پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے بہت ہی بڑا بلنڈر مارا ہے. لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں. جی میر صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ کس جانور کا نام ہے, اور کس کی وہ اس وقت اس پہ کس کے پاس ہے؟ وہ جانور کس کے پاس ہے؟ وہ تو کل رات کو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرا, جرمانہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لالٹین کے نشان پہ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں, اور 20,000 روپے کا جرمانہ ادا کریں اور جائیں. وہ کیس بالکل فرق ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو. جو بھی ہے, لیکن نٹ شیل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا, اور ان کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا اور الیکشن سمبل مل گیا لالٹین. ٹھیک ہے جی, چلیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصمت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا, جو کہ غلط ہوا تھا, اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے, لیکن انہوں نے سنا, اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے, جو آپ سب کو پتہ ہے. جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ہے مسلم لیگ نون, اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں.
اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی, جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں, اس لیے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. جنگی پنجاب میں ساری جو ہے وہ نون لیگ اور اس کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو میں نے تو اس میں کوشچن میں بھی یہی کہا تھا کہ کیا یہ دو چیزیں اوور ٹرن کر کے جو اب 10 سال کا جو آپ کا وہ چل رہا ہے, جو ان کی فیلڈ جو کی گئی تھی ان ایون, آپ کا خیال ہے 2-3 یہ ورڈکٹس اوور ٹرن کر کے کھول کے وہ ساری فیلڈ دوبارہ سے لیول کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جب عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے. تو اب میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں, میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. نہیں آپ میرا سوال میں نے فیصلے کی نہیں بات کی, اس پہ تو ایک اوپینین ہے نا. کچھ لوگ صبح سے کہہ رہے تھے, 2 دن سے جو لائیو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس پہ کامنٹس آ رہے تھے کہ دیکھیں گے ان کی ٹیم دیکھیں. فیصل واڈا نے فائز عیسیٰ کے فیصلے کا اعلان 1 مہینہ پہلے کر دیا. اینگل میں آپ کو دینے لگی. یہ ایک آپ کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے اور اس طرح سے یہ فارورڈ ہے. ایک آپ کا 2018 کا انٹرویو چل رہا ہے اس وقت محیط پیرزادہ کے ساتھ, جب یہ ہو رہا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت کی ہو رہی تھی, تو اس پہ آپ نے کہا کہ بہت برا ہو رہا ہے, بڑا غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. مگر جس طرح سے نواز شریف نے فوج کو کرنے کی کوشش کی ہے, ہماری ابھی یہ اتنی مضبوط نہیں ہے جمہوریت کہ اس وقت ایسی چیز کر سکیں, اس لیے یہ ہونا تھا ایون دو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت یہ جمہوریت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سین کیا پورے دان سب کچھ ہی پھنسا لیا ہے, یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کیے ہوتے ہوئے یہ نہ ہو جو ہو رہا ہے؟ میں آپ کے ورڈ ریپیٹ کر رہی ہوں. دیکھیں 2018 کے اور 2024 کے حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ 2018 میں جب وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس کے خلاف ایک تو پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور ہمیں عوام میں جب جاتے تھے تو اتنی مزاحمت نظر نہیں آتی تھی. ابھی اویئرنیس بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ پہلے تو سوری ٹو سے صرف ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں نظر آتی تھی.